خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، ایک معلوماتی خاکہ یا جسے ہم انفوگرافک کہتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے مرجعیت اور اتحاد امت، اسرائیل کی شکست کا حقیقی راستہ۔ تو یہ صرف چند تصویریں اور متن نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں مکمل بیانیہ پیش کرتا ہے، ایک خاص زاویہ کہ اس مسئلے کو کیسے سمجھا جائے اور اس کا حل کیا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیانیہ یا نیریٹو آخر بنایا کیسے گیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، یہ کن نفسیاتی اور تصویراتی یعنی اسٹریٹیجک اصولوں کو استعمال کر رہا ہے۔ تو آئیے اس کے تینوں حصوں کا حل، چیلنج اور حقیقت، ان کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خاکہ مسئلے سے نہیں بلکہ سیدھا حل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دائیں طرف کا پہلا کالم ہے اور اس کا عنوان ہے حل، مرجعیت کی طاقت اور عالمی اتحاد۔ یہ اپنے آپ میں غیر معمولی انتخاب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیوں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہوشیار نفسیاتی چال ہے۔ عموماً جب آپ کسی بڑے مسئلے کی بات کرتے ہیں تو لوگ مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں، بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ یہ خاکہ شروع میں ہی ایک امید اور ایک واضح راستہ دکھا کر اس مایوسی کو ختم کر دیتا ہے۔ پیغام یہ ہے، پریشان نہ ہو، مسئلہ بڑا ہے لیکن ہمارے پاس منصوبہ ہے۔ یہ سامعین کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور اس منصوبے کا پہلا ستون، مرجعیت کی طاقت، اسے ایک روشن مینار کے طور پر دکھایا گیا ہے جس کے اوپر ایک کی ہول یعنی کی ہول ہے۔ جی، جیسے یہ کسی تالے کو کھولنے کی چابی ہو۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی فوراً مرجعیت کی کامیابیاں بھی گنوا دی گئی ہیں۔ 3 مثالیں ہیں: ایران کا انقلاب، عراق میں مقدس مقامات کا تحفظ اور داعش کی شکست۔ یہ تینوں مثالیں کیوں اہم ہیں؟ یہ انتخاب بہت سوچا سمجھا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی بیانیے کو قابل اعتبار بنانے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ماضی کی 3 بڑی جذباتی طور پر گونجنے والی مثالیں دے کر یہ خاکہ مرجعیت کو ایک محض روحانی تصور سے اٹھا کر ایک آزمودہ، ایک پروڈکٹ جو کام کرتا ہے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے شکوک کو پہلے ہی قدم پر ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی نیا تجربہ نہیں بلکہ یہ ایک کامیاب فارمولا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو ایک ستون تو ہو گئی قیادت جو آزمودہ ہے، لیکن قیادت اکیلے کیا کرے گی؟ یہ خاکہ اس کا جواب اپنے دوسرے نقطے میں دیتا ہے، جو ہے سنی شیعہ اتحاد کی ضرورت۔ یہاں 2 ہاتھ ملتے ہوئے دکھائے گئے ہیں جن پر پاکستان اور ایران سے ملتے جلتے پرچم ہیں۔ جی، اور یہ اتحاد کو امریکہ اور اسرائیل کے فتنہ دوران کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور یہاں بیانیے کی ایک اور پرت کھلتی ہے۔ یہ خاکہ فرقہ واریت کو مسلمانوں کا کوئی اندرونی مسئلہ نہیں مانتا، یہ اسے ایک بیرونی سازش قرار دیتا ہے۔ یعنی دشمن کی سازش؟ جی، اس کے مطابق دشمن کی سب سے بڑی کامیابی ہمیں آپس میں لڑوانا ہے، اور اس لیے اس کا سب سے مؤثر توڑ اتحاد ہے۔ یہ براہ راست ایک ہم بمقابلہ وہ کا بیانیہ بناتا ہے جو لوگوں کو متحد کرنے کے لیے ایک بہت طاقتور محرک ہوتا ہے۔ اور اس حل والے حصے کے آخر میں ایک بہت ہی طاقتور نقطہ ہے، اسرائیل کی دوہری تباہی۔ ایک تباہ شدہ شہر کی تصویر کے ساتھ قرآن کی سورہ اسراء کا حوالہ دیا گیا ہے، جی، جس میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی سرکشی کی وجہ سے 2 بار تباہی کا سامنا کریں گے۔ اس مذہبی پیشین گوئی کو یہاں شامل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اس بیانیے کو سیاست اور حکمت عملی کے دائرے سے نکال کر ایک روحانی اور تاریخی حتمیت عطا کرتا ہے۔ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ جدوجہد صرف انسانوں کی کوشش نہیں، بلکہ یہ ایک الہامی وعدے کی تکمیل کا حصہ بھی ہے کہ نتیجہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ بالکل، یہ حامیوں کو یقین دلاتا ہے کہ ان کی فتح یقینی ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ حوصلے کو بلند رکھنے کی ایک بہترین تصویراتی چال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حل تو بہت سیدھا اور طاقتور لگتا ہے، مرجعیت کی قیادت، سنی شیعہ اتحاد اور الہامی وعدے کی بنیاد پر فتح۔ لیکن اگر یہ اتنا آسان ہے تو اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ خاکہ جیسے اس سوال کا پہلے سے اندازہ کر لیتا ہے اور ہمیں سیدھا اپنے اگلے یعنی درمیانی حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، چیلنج، دشمن کی سازش اور پروپیگنڈا، یعنی وہ قوتیں جو اس حل کو روک رہی ہیں۔ جی، اور یہ ترتیب بہت منطقی ہے۔ پہلے آپ نے ایک مثالی حل پیش کیا
اور اب آپ ان رکاوٹوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جو اس حل کی راہ میں حائل ہیں۔ اس سے بیانیے میں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے، ایک کشمکش کی فضا بنتی ہے۔ اس حصے کا آغاز مرجعیت پر حملہ سے ہوتا ہے۔ ایک قلعے جیسی عمارت دکھائی گئی ہے جس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اور اسے کالی شاخیں جکڑ رہی ہیں، ساتھ میں لکھا ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ فتح کی اصل طاقت مرجعیت ہے، اس لیے اسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ قلعے کا یہ استعارہ، یہ سمبولزم بہت اہم ہے۔ یہ مرجعیت کو صرف ایک رہنما نہیں بلکہ ایک محافظ، ایک دفاعی حصار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور اس پر حملہ دکھا کر جی، ایک فوری خطرے کا احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمارا دفاع خطرے میں ہے۔ یہ اس خیال کو بھی تقویت دیتا ہے کہ دشمن جو بھی ہے وہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اصل طاقت کے مرکز کو پہچان لیا ہے، اور اپنی تمام تر کوششیں اسی کو کمزور کرنے پر مرکوز کر رکھی ہیں۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ اصل جنگ میدان میں نہیں بلکہ قیادت اور نظریے کی سطح پر لڑی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ خاکہ دشمن کی اگلی چال پر آتا ہے، دشمن کا بیانیہ۔ یہاں ایک طرح سے دشمن کی پروپیگنڈا پلے بک کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 مخصوص دلائل کا ذکر ہے جو اس خاکے کے مطابق دشمن پھیلاتا ہے۔ پہلا، فلسطینیوں نے اپنی زمینیں خود بیچ دیں۔ اچھا۔ دوسرا، اس جنگ کو صرف اسرائیل اور یہودی جنگ قرار دینا۔ اور تیسرا، اسے انسانی حقوق کا دفاع کے طور پر پیش کرنا۔ یہ تینوں نکات ان جوابی بیانیوں کی بہترین مثالیں ہیں جن کے بارے میں اس خاکے کا دعویٰ ہے کہ وہ مزاحمت کی اخلاقی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے پہلا نکتہ، زمینیں بیچنے والا۔ وہ تو وکٹم بلیمنگ ہے، یعنی متاثرین کو ہی قصوروار ٹھہرانے کی کوشش۔ دوسرا نکتہ، اسے صرف اسرائیل اور یہودی جنگ کہنا۔ یہ مسئلے کو باقی مسلم دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل، تاکہ کوئی اور مداخلت نہ کرے۔ اور تیسرا نکتہ، انسانی حقوق کا دفاع۔ یہ تو حملہ آور کو ایک اخلاقی جواز فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ آگے میڈیا کا نفسیاتی کھیل کا ذکر ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا ٹی وی دکھایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو محض ایک خبر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لا تعلقی پیدا کی جائے اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا سکے۔ تو یہ صرف جھوٹی خبر کی بات نہیں ہے، یہ کچھ زیادہ گہرا ہے۔ بالکل، یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ جب کوئی سانحہ روز کی خبر بن جائے تو وہ اپنا جذباتی اثر کھو دیتا ہے، لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، ڈیسینسٹائزڈ ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس خاکے کے مطابق میڈیا کا یہی اصل کام ہے، مسئلے کو ایک انسانی عالمیے سے گھٹا کر روزمرہ کی خبروں کے شور میں غرق کر دینا، تاکہ لوگوں میں غصے اور عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ جی، بلکہ وہ اسے ایک معمولی کی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیں۔ اور اس حصے کا آخری نکتہ جو شاید سب سے سنگین الزام ہے، وہ ہے تفرقہ بازی کی فنڈنگ۔ یہاں ڈالر کے نشان والی پیسوں کی بوریاں ہیں اور لکھا ہے کہ دشمن شیعہ سنی فسادات کے لیے ایسے مولویوں کو خریدتا ہے جو پیسے لے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں۔ جی یہ تو براہ راست اندرونی لوگوں پر غداری کا الزام ہے۔ جی، اور بیانیے کے لحاظ سے بہت مؤثر ہے۔ یہ حل والے حصے میں بیان کردہ اتحاد کی ضرورت سے براہ راست جڑتا ہے۔ یہ دلیل دیتا ہے کہ مسلمانوں میں جو پھوٹ ہے وہ قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی ہے۔ جی مصنوعی ہے، اور اسے باہر سے فنڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام اندرونی اختلافات کی ذمہ داری ایک بیرونی نظر آنے والے دشمن پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا، یہ اتحاد کے لیے ایک طاقتور کال ٹو ایکشن بن جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اندرونی مسائل کی پیچیدگی کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے۔ بالکل، ان کی اپنی مقامی وجوہات کو۔ تو دشمن کی حکمت عملی واضح ہے، قیادت پر حملہ کرو، بیانیہ بدلو اور اندرونی پھوٹ بالو۔ اس سب کے بعد ایک عام انسان سوچے گا کہ پھر سچ کیا ہے؟ اگر ہر طرف پروپیگنڈا ہے تو حقیقت کہاں ملے گی؟ اور یہ خاکہ اسی سوال کا جواب اپنے آخری اور مرکزی کالم میں دیتا ہے، جسے انہوں نے بہت طاقتور طریقے سے صرف ایک لفظ کا عنوان دیا ہے: حقیقت۔ اور اس کی جگہ کا انتخاب بھی اہم ہے۔ اس سے بالکل مرکز بھی رکھا گیا ہے جو اس کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ کالم دراصل پچھلے حصے میں بیان کردہ دشمن کے بیانیے کا براہ راست نقطہ بنقطہ جواب ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک بہت منظم جواب ہے۔ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، دشمن کے بیانیے میں کہا گیا تھا کہ یہ انسانی حقوق کا دفاع ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس کا جواب حقیقت میں دیا گیا ہے غیر مسلموں، خواتین اور بچوں کا قتل۔ یہ براہ راست اس اخلاقی دعوے کو چیلنج کر رہا ہے۔ اچھا۔
پھر دشمن کا بیانیہ تھا کہ یہ صرف اسرائیل اور یہودی جنگ ہے، جس کا جواب حقیقت میں ہے یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے کے دائرہ کار کو ایک مقامی تنازع سے بڑھا کر پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو آخری نقطہ ہے کہ مسئلے کی اصل جڑ سیاسی و مذہبی سیونیت ہے، اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ یہ لفظ استعمال کرنا بہت اہم ہے۔ یہ اس دلیل کو صرف زمین کے تنازع سے الگ کرتا ہے۔ یہ فلسطینیوں نے زمینیں بیچ دیں جیسے الزامات کو غیر متعلقہ بنا دیتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک سیاسی پالیسی سے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ ایک گہرے نظریاتی عقیدے سے لڑ رہے ہیں جس کی بنیاد اس خاکے کے مطابق توسیع پسندی پر ہے۔ یعنی اس سے سمجھوتا کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور جدوجہد کو ایک نظریاتی جنگ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں نکات دشمن کی پروپیگنڈے کا توڑ ہے اور اس خاکے کے مطابق صورتحال کی اصل تصویریں۔ جی اچھا، تو اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس پورے خاکے کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ صرف معلومات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک پوری کہانی سنا رہا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کہانی کا ہیرو کون ہے، ویلن کون ہے اور انجام کیا ہے؟ یہ ایک مکمل مربوط کہانی ہے۔ اگر ہم اسے ترتیب سے دیکھیں تو بیانیہ کچھ یوں بنتا ہے۔ سب سے پہلے اصل مسئلہ یعنی حقیقت، ایک توسیع پسند نظریہ ہے جسے سیاسی اور مذہبی سائنت کہا گیا ہے، اور یہ پوری مسلم دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے رکاوٹ یعنی چیلنج۔ اس خطرے کے خلاف مزاحمت کو کمزور کرنے کے لیے ایک ہوشیار دشمن ایک کثیر جہاتی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ ہماری قیادت پر حملہ کرتا ہے، میڈیا کے ذریعے ذہن بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور پیسے کے ذریعے ہمارے اندر پھوٹ ڈالتا ہے۔ اور پھر آخر میں حتمی حل، اس دشمن کو شکست دینے کا واحد راستہ ایک آزمودہ قیادت یعنی مرجعیت کی پیروی اور اندرونی اتحاد ہے، خاص کر سنی شیعہ اتحاد۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو فتح یقینی ہے، کیونکہ یہ ایک الہامی وعدہ بھی ہے۔ یہ ایک بہت واضح اور قائل کرنے والی کہانی ہے۔ تو یہ انفوگرافک صرف تصویریں اور ٹیکسٹ نہیں ہے، یہ ایک پورا نظریہ ہے، ایک جنگی منصوبہ ہے جو ایک بہت پیچیدہ مسئلے کو ایک خاص اینک سے دکھا رہا ہے۔ جی، یہ اپنے پڑھنے والے کو نہ صرف معلومات دیتا ہے بلکہ عمل کے لیے ایک روڈ میپ بھی فراہم کرتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک تجزیہ نہیں ہے، یہ کال ٹو ایکشن ہے۔ یہ اپنے سامعین کو دنیا کو ایک خاص انداز سے دیکھنے، خطرات کو پہچاننے اور ایک مخصوص حل کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی یہ معلومات سے زیادہ ترغیب دینے کا ایک آلہ ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم نے اس معلوماتی خاکے کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ یہ صرف حقائق کا بیان نہیں بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ تنازع کو ایک مخصوص نظریاتی اور تصویراتی فریم ورک میں پیش کرنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ جی، اور یہ خاکہ سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جدید دور کی جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، وہ بیانیے، نظریات اور عوامی رائے کی جنگیں بھی ہیں۔ جی، یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح مختلف گروہ تنازعات کی نوعیت کو سمجھنے اور اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے لیے مختلف کہانیوں اور فریم ورک استعمال کرتے ہیں۔ شاید اصل جنگ میدان میں لڑے جانے سے پہلے ذہنوں اور دلوں میں لڑی اور جیتی جاتی ہے۔